بدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر جمیل میں بیٹھے ہیں اور یوں سمجھیں کہ ایک حصار میں بیٹھے ہیں اور اسی حصار کا صدقہ ہے کہ زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پاں ہے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ الحمدللہ انہیں نسبتوں میں بیٹھے ہیں، ان کا فضل و کرم بڑھ کر دستگیری فرماتا ہے اور پھر مومن کا دل جھوم جاتا ہے اور پھر جب دل جھومتا ہے تو پھر انہی کی قصیدے گاتا ہے۔ وہ زبان اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے جس زبان سے ہما دم ہما ٹائم حضور کی حمد و ثنا نکلے اور انہی کے ترانے پڑھتے ہوئے ہماری جان نکلے اور پھر قیامت کے دن جب اٹھیں تو مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم پر جب فضل اور رحمت کی بارش کی ہے تو اس بارش کی کرنے کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، کل سے آغاز ہوا اور فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل یا رحمت ملے تو اس کے ملنے پر خوب خوشیاں منایا کرو، اور خوشیاں منانا تمہارا بچا بچا کے مال بچا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کی آمد پر خوشیاں منایا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ مومنین پر سب سے جو فضل عظیم ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ہمیں کروڑ اربوں نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم مومنوں کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس ذات کے صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اس لیے رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے، اور کملی والے تیرے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، کملی والے تیرے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے، اور ان کا تو شاعر کریمی ہے، وہ مائی بکرم ہی رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر
محروم کبھی لوٹا نہیں، محروم کبھی لوٹایا۔ تو قربان جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی، اگر کسی سے کہا جائے کہ جنت ملے گی تو جنت میں بندہ جھوم جاتا ہے، اور جنت ملنے پر بندہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن جنت سے بڑی ایک نعمت جس کو ہدایت کہتے ہیں، ہدایت ہوئی تو جنت میں جائیں گے، لہذا ہدایت مل گئی تو اس سے زیادہ شکر کی بات ہے۔ اب ہدایت سے بڑی ایک نعمت قرآن ہے کہ قرآن پڑھا تو ہدایت آئی، لہذا ہدایت، قرآن ہدایت سے بڑی نعمت ہو گیا۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں، جنت ملی، ہدایت ملی، قرآن ملا۔ اب قرآن کہاں سے ملا؟ یہ در مصطفیٰ سے ملا، قرآن در مصطفیٰ سے ملا۔ اس لیے در مصطفیٰ سب سے بڑی چوکھٹ، سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، اور سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ اسی لیے تو ہر نعمت سے بڑھ کر جو پیار کی روادار نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور عاشق یہی کہتے ہیں کہ سارا پیار زمانی دا او دے پیار تو وار دیوان، سارا پیار زمانی دا او دے پیار تو وار دیوان، جیند جان میٹھن مدنی او دے نام تو وار دیوان، جیند جان میٹھل مدنی او دے نام تو وار۔ میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدستے دروداں دے، گلدستے دروداں دے، دربار تمہار دیوان، گلدستے دروداں دے، دربار تم، سارا پیار زمانی دا سونے یار تو وار، جنت دے ہسی منظر، جنت دے ہسی منظر، او چن تارے آندے جلوے، میں گنبد خضرا دے شنگار تو وار دیوان، میں گنبد خضرا دے سنگار تو وار، سارا پیار زمانے دا سونے یار تو، جند جان میٹھن مدنی او دے نام تو وار۔ تو اس لیے قربان جائے اللہ کی نعمتوں، اللہ نے فرمایا جب تم